السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیلم عامر آفیشل۔ ناظرین، قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا تو دیکھا کہ ایک نوجوان اس تیر سے گھائل ہو کر گرا پڑا تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ عورت کا اکیلا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اس سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی عورت کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے؟ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی بادشاہی دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کرتا اور خود ہی سزا دے دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ناظرین، یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت اور انصاف۔ عدل و انصاف ایسا عالی وصف ہے جو کسی بھی قوم یا معاشرے کو استحکام عطا کرتا ہے اور بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جسے اپنانے والی اقوام سربلندی اور سرفرازی سے ہمکنار ہوتی ہیں، اور جب یہ کسی قوم کا مجموعی مزاج بن جائے تو پھر انہیں دنیاوی لحاظ سے بھی عروج حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جن معاشروں میں اس گوہرے گراں مایا سے محرومی پائی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، یہ قومیں روبہ زوال ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عظیم چینی فلسفی کنفیوشس سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے پاس تین چیزیں انصاف، معیشت اور دفاع ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کرنا پڑے تو کس چیز کو ترک کیا جائے؟ کنفیوشس نے جواب دیا، دفاع کو ترک کر دو۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، اگر باقی ماندہ دو چیزیں یعنی انصاف اور معیشت میں سے کسی ایک کو ترک کرنا لازمی ہو تو کیا کیا جائے؟ کنفیوشس نے جواب دیا، معیشت کو چھوڑ دو۔ اس پر سوال کرنے والے نے حیرت سے کہا، معیشت اور دفاع کو ترک کیا تو قوم بھوکوں مر جائے گی اور دشمن حملہ کر دے گا۔ تب کنفیوشس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ انصاف کی وجہ سے اس قوم کو اپنی حکومت پر اعتماد ہوگا۔ وہ لوگ معیشت اور دفاع کا حل اس طرح کریں گے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمن کا راستہ روک لیں گے۔ ناظرین، چاہے وہ گھر ہو، معاشرہ ہو، کاروبار ہو، قوم ہو یا ملک، اگر عدل و انصاف قائم ہے تو سب قائم ہے، ورنہ جلد یا بدیر سب فنا ہو جائے گا۔ لہٰذا محاسبہ کریں اپنے اپنے نظام کا اور دیکھیں کہ کیا آپ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں یا فنا ہونے والے۔ فی امان اللہ۔